بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آج حافظ محمد احمد ہزاروی صاحب کے فیس بک پیج پر میں آپ حضرات کے سامنے اور آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں۔ حافظ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ان نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ آج جس معاملے میں، جس مسئلے میں گفتگو کا عنوان ہے وہ خلیفہ سوم داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جود و سخا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اموی خاندان کے ساتھ تھا، اور 5ویں پشت پر حضرت عثمان غنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں آپ شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ دنیا میں جب حیا کی بات کی جاتی ہے تو حضرت عثمان غنی کی حیا یاد آتی ہے۔ دنیا میں جب سخاوت کی بات کی جاتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا میں اگر شب بیداروں کی بات کی جاتی ہے تو حضرت عثمان غنی سامنے آ جاتے ہیں کہ 2 رکعت میں آپ نے قرآن مجید ختم کرنے کی عادت بنا رکھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی داماد کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ صدر کا داماد ہے، یہ وزیر اعظم کا داماد ہے، یہ فلانے جج کا داماد ہے، یہ بہت بڑے کاروباری تاجر کا داماد ہے۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اس ذات کے داماد ہیں جنہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور یہ شرف آپ کو اللہ پاک نے دوہرا عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان غنی کی بیوی، اور یہ مدینے کی خوبصورت جوڑی تھی۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم خوبصورت جوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت دے کر بھیجا اور کہا جاؤ میری بیٹی رقیہ کے گھر میں چلے جاؤ۔ حضرت اسامہ گئے تو حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے، تو حضرت اسامہ بڑی دیر تک، چھوٹے بچے تھے، ان نفوس قدسیہ کو دیکھتے رہے، اور پھر واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو سرکار نے پوچھا کہ تو نے انہیں کیسا پایا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی خوبصورت جوڑی میں نے نہیں دیکھی، یہ اتنی خوبصورت جوڑی تھی۔ غزوہ بدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی نے عرض کی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اس جنگ میں حصہ لوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بیوی میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کریں، اور اللہ آپ کو جتنا اجر غازیان بدر کو بدر کے میدان میں ملے گا، اللہ آپ کو مدینے میں ہی اتنا اجر عطا کر دے گا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور یہ دوبارہ رشتہ کرنا یہ اسی بات کی ترجمانی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ ان کو ستایا کرتے تھے، یہ معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو ہمارے ہاں دستور تو یہ ہے کہ ہم اس خاندان میں ہی رشتہ نہیں کرتے جہاں کوئی بیٹی ہماری بیٹی کو کچھ ستائے، کوئی تکلیف پہنچائے، تو ہم اس خاندان میں رشتہ نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں جو دی، تو یہ اس بات کی ترجمانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی پر راضی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے بادشاہ، اللہ نے بڑا مال دیا، وسعتیں عطا فرمائیں۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، لوگ پریشان ہیں، مدینہ چھوڑنے کا پروگرام ہے، حضرت ابو بکر تلقین کر رہے ہیں کہ ٹھہرو، اللہ انتظام کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی کا قافلہ سامان سے لدا ہوا آیا، اور آپ نے وہ سارا قافلہ بما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، مدینے میں تقسیم کر دیا۔ یہ سخاوت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات آپ کو دعائیں دی، آپ کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا دی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، زیرہ بیچنے کے لیے گئے، تو حضرت عثمان غنی نے وہ زیرہ خریدی اور پھر حضرت علی مرتضیٰ کو گفٹ تحفے میں دے دی کہ یہ شادی کا تحفہ میری طرف سے قبول کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسے اور زیرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے لیے خیر کی دعا کی، بھلائی کی دعا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب مدینے میں پانی کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کنواں خریدا اور اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب باغیوں نے مدینے میں داخلہ کر کے اور مدینے کا محاصرہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں خطبہ دینے سے، نمازیں پڑھنے سے روک دیا گیا، اور آپ اپنے ہی گھر کے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ تو ان لمحات میں آپ پر پانی بھی بند تھا اور کھانا بھی بند تھا۔ وہ شخص کہ جس کے خریدے ہوئے کنویں سے پانی مسلمان بھی پی لیتے تھے، کافر بھی پی سکتے تھے، آج اسی کنویں کا پانی بند ہے۔ اور یہ 1 2 4 دن کی بات نہیں۔ جب ہم کربلا میں جاتے ہیں تو حضرت حسین کی پیاس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب ہم مدینے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو حضرت عثمان کی پیاس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک آپ نے یہ ایام بڑی ہی مشکل طریقے سے گزارے۔ باہر دشمن کھڑے ہیں، قید و بند کی یہ تکلیف ہے، حضرت عثمان غنی اندر ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کو، حضرت حسن و حسین کو، حضرت عثمان غنی کے دروازے کا پہرا دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی نے جب پیغام بھیجا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے پانی کے لے کر آئے آپ کو پلانے کے لیے۔ کربلا کا
ساقی حضرت عباس اور مدینے میں حضرت عثمان کے ساقی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں حضرت علی مرتضیٰ کا یہ مقولہ لکھا ہوا ہے کہ یا عثمان، آپ کو جو شرف حاصل ہوا ہے دامادی کا، وہ آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ آپ دوہرے داماد تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں آپ نے سخاوت، عدل اور انصاف کو قائم رکھا۔ اسی قید کے دنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہرے دینے والے حضرت حسن و حسین، آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے، حضرت علی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ارے بھائی، اگر حضرت علی یا حضرت عثمان غنی میں کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات ہوتی تو حضرت علی مرتضیٰ اپنے شہزادوں کو پہرے دار بنا کر عثمان کے دروازے پر نہیں بھیجتے۔ حضرت عثمان کے دروازے پر حضرت حسن و حسین نے پہرا دیا ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہی ایک تربیت کا اثر ہے کہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کیسے پیاسا رہ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کیسے پیاسا رہ کر راتوں کو عبادت کی جاتی ہے، کیسا پیاسا رہ کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت کا انداز ہے۔ تبھی تو کربلا میں حسین پیاسے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑی، پیاسے ہیں مگر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، پیاسے ہیں ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑا۔ یہ اثر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان، آج آپ نے افطاری ہمارے ساتھ کر لی۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ سے کہا کہ میرا وہ سفید سوٹ جو ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ پہنا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ باغی اندر داخل ہوئے اور ایک نے لوہے کی مضبوط سریا آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے لہو کا پھوارا نکل آیا، اور وہ سیدھا قرآن مجید کے اوراق پر گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی آیت مقدسہ پر آپ کے لہو کے چھینٹے گرے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت ہے کہ آخری لمحات میں بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کے ساتھ آپ نے نسبت جوڑی رکھی، اور آپ ہی کو اسی لیے ناشر قرآن کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کی اشاعت کی، اور آپ حافظ قرآن بھی، اور رات کو قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ اسی طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ رات کی تاریکی میں آپ کو دفن کیا گیا جنت البقیع کے ایک کنارے میں، اور حضرت زبیر یا حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور اس جنازے پر پھول نہیں برسائے گئے تھے، پتھر برسائے گئے تھے۔ یہ داماد مصطفیٰ کا جنازہ تھا، مظلوم مدینہ کا جنازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔